بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شاہد ملک آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو آج بات کریں گے جو ہماری ریمیڈی ہے آج کی، وہ ہے الفا الفا یا الفالفا جسے بھی ہم کہتے ہیں۔ الفالفا بیسیکلی ایک ٹونک ہے، تو اس کے کیا سائن اور سمپٹمز ہوتے ہیں اور اس کی کیا ڈوزز ہوتی ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، آج بات ہو رہی ہے الفالفا مدر ٹنکچر کی یا الفالفا ٹونک کی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مکمل پہنچتا رہے۔ دوستو بات کر رہے ہیں الفالفا کی۔ الفالفا ہومیوپیتھک کی ایک بہترین اور شاندار میڈیسن ہے جو کہ عام طور پر جتنے بھی ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان کی ایک بہت ہی پسندیدہ میڈیسن ہے۔ الفالفا کا جو کانسنٹریشن ہے یا جو اس کا مریض ہوگا وہ ون پکچر آپ کو کس طرح سے نظر آئے گا، پہلے میں آپ کو وہ ڈسکرائب کر دیتا ہوں کہ اس کا جو پیشنٹ ہوگا جو آپ کے پاس آئے گا، یا اگر آپ اس میں مرض میں مبتلا ہیں تو اس میں مایوسی اور غمگینی کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ مریض جو ہو پلاہٹ ہوتی ہے، اس میں چہرے کا رنگ اس کا پیلا ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، اس میں ہر وقت اس پر غنودگی سی چھائی رہتی ہے اور کام کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا، اور اس میں سستی اور کاہلی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ الفالفا بیسیکلی ہمارا نرو ٹونک بھی ہے، برین ٹونک بھی ہے، تو اس لیے اس کی تمام جو پیشنٹ ہوں گے وہ دماغی اور اعصابی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھی اس کی کانسٹیٹیوشنل۔ اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بنتی کس طرح سے ہے۔ الفالفا بیسیکلی ایک پلانٹ کنگڈم کی میڈیسن ہے۔ عام طور پر یہ گھوڑوں اور جانوروں کا ایک چارہ ہوتا ہے جو گھوڑوں اور جانوروں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ جب اس کی پروون کی گئی تو پتہ چلا کہ جس طرح سے یہ جانوروں پر عمل کرتا ہے اسی طرح سے اس کی اگر ریمیڈی بنائی جائے تو اس کے انسانوں پر بھی بہت شاندار رزلٹ ہے۔ الفالفا ٹونک ہمارے علاقے میں عام طور پر یہ جڑی بوٹی، یہ جو چارہ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پاک و ہند میں اس کی کاشت عام طور پر کی جاتی ہے جسے ہم لوسن یا لوسرن کہتے ہیں۔ اس سے بنائی جانے والی ہومیوپیتھک ریمیڈی الفالفا ہے۔ الفالفا بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ایسے بچے جن میں خون کی کمی ہو، جرنل کمزوری ہو، سوکھا پن زیادہ ہو، اور حاملہ خواتین جن میں خون کی کمی ہو اور بہت زیادہ کمزوری ہو، ان کو آپ الفالفا بہت اچھے سے استعمال کرا سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک لاجواب اور بہترین ٹونک ہے۔ اچھا، یہ صرف بیماروں کے لیے ہی نہیں آپ استعمال کر سکتے، ایسے تندرست حضرات جن کو بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، تندرست آدمی کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں تھکاوٹ ہوتی ہے، اعصابی کمزوری ہوتی ہے، دماغی طور پر اگر ان کو وہ کمزور محسوس کرتے ہیں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تندرست آدمی میں یہ نشو و نما بڑھانے کے لیے، ان کے جسم کو تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں الفالفا کو۔ الفالفا اعصاب اور دماغ پر اثر کرتی ہے، چونکہ اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ ہمارے برین پر ہے اور نروس سسٹم پر ہے۔ الفالفا ٹونک کی وجہ سے ہمارا جو ڈائجسٹر سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہمارے انزائم جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ بیسٹ ایپیٹائزر ہے، بھوک لگواتی ہے۔ ایسے پیشنٹ، ایسے لوگ جن کو بھوک کی کمی ہوتی ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی، تو آپ الفالفا اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اور بہترین رزلٹ ہیں اس کے۔ الفالفا ٹونک خوراک ہضم کرنے میں، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ ہر قسم کی دماغی، اعصابی اور عضلاتی کمزوری میں یہ مدد دیتی ہے۔ الفالفا ٹونک یا الفالفا مدر ٹنکچر یا الفالفا کی جو پوٹنسیز ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کمزور افراد کے لیے جن میں پیشاب
جو یورین ہوتا ہے اس میں اگر شوگر کا لیول آ رہا ہو یا ان کے یورین میں فاسفیٹ کا اخراج ہو رہا ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں الفالفا ٹانک۔ الفالفا آپ ایسے لوگوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ میری صحت تو بالکل ٹھیک ہے، میں کھاتا بھی بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرا کھانا میرے جسم کو نہیں لگ رہا۔ ان کے گال پچکے ہوتے ہیں، جسم پر ہڈیاں جو ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں، ان کے جسم پر یا ہڈیوں پر گوشت نہیں چڑھتا۔ ایسے لوگوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں الفالفا۔ الفالفا ان لوگوں میں جن پر پچکے گال ہوتے ہیں، جن کا جسم جو ہے وہ دبلا پتلا ہوتا ہے، ان کے جسم کو بھرنے کے لیے، ان کے گالوں کو بھرنے کے لیے یا ان کے ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے بہترین دوائی ہے، آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ الفالفا ایسے پیشنٹ کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ریاحی دردیں ہوتی ہیں، گیس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایسے پیشنٹ جن کو گھنٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں الفالفا ٹانک۔ تو دوستو یہ تو تھی اس کی کانسٹیٹیوشنل جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب میں ہیڈ ٹو آپ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیتا ہوں کہ آپ ایک پیشنٹ کو کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اگر ایک پیشنٹ آ جائے، اس کی جو سر کی کیفیت ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ بھاری ہے، اور خاص طور پر جو کان پٹی ہیں ان میں شدید درد ہے یا ان پر شدید بوجھ ہے اور بوجھ کا احساس ہوتا ہے، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں الفالفا ٹانک۔ اور خاص طور پر بائیں طرف کا جو درد ہوگا وہ آپ الفالفا وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کانوں میں بندش کی کیفیت ہوتی ہے، ایک بوجھ کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ کیفیت حالت جو ہوتی ہے وہ رات میں زیادہ ہو جاتی ہے اور دن میں قدرے بہتر ہو جاتے ہیں یا وہ کان کھل جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ الفالفا دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک جو سمٹم ہے یہ کالی میور میں بھی آتا ہے کہ کالی میور کا جو پیشنٹ ہوگا اس کے کان جو ہوتے ہیں وہ دن اور رات کو برابر ہوتے ہیں، ان کی جو کیفیت ہوتی ہے بندش کی وہ دن اور رات میں برابر ہوتی ہے، جبکہ الفالفا میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ یہ رات میں زیادہ ہوتا ہے اور دن میں قدرے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے تھوڑا سا یہ ڈفرینس کر لینا ہے کالی میور کے ساتھ۔ اگر ہم ڈائجسٹو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو معدہ میں جو احساس ہوتا ہے، بھوک جو ہوتی ہے وہ بے قاعدہ ہوتی ہے، صحیح ٹائم پر بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، اور پیاس کی جو ہے وہ شدت ہوتی ہے، کبھی بھوک کم لگ رہی ہے تو کبھی زیادہ لگ رہی ہے، اور بار بار اور جلدی کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اور صبح کے وقت کھانے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور میٹھا پسند کرتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی علامات ہیں یہ سلفر میں بھی آتی ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ نے یہ ڈفرینس دیکھنا ہے کہ جو سلفر کا پیشنٹ ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنلی تھوڑا سا علیحدہ ہوگا، تو یہاں پر آپ نے الفالفا کو سجیسٹ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پیٹ کی بات کرتے ہیں تو پیٹ ہوا سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، اور لارج انسٹائن جو ہوتی ہے وہ کھانے کے بعد شدید درد محسوس ہوتا ہے، کھانے کے بعد ایک دباؤ کی کیفیت کی وجہ سے وہاں پر درد ہوتا ہے، اور بار بار ایسے نیلے رنگ کے اس کو اسہال آتے ہیں، یا اس کا جو سٹول ہوتا ہے وہ بار بار پاس ہو رہا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہوا کا اخراج بھی ہوتا ہے، جن میں گیس بھی زیادہ ہوتی ہے اور گڑگڑاہٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب سٹول پاس کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ پین بھی ہو رہا ہے۔ تو جی دوستو، اگر ہم بات کریں یورینری ٹریک کی یا یورین کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو گردوں کا فیل اگر کمزور ہو رہا ہے اور بار بار پیشاب کی خواہش ہوتی ہے، یورین بار بار کرنے کو دل کرتا ہے، اور پیشاب میں یوریا کی مقدار زیادہ ہے، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں الفالفا۔ یہ سمٹم ایسڈ فاس میں بھی ہوتی ہیں، تو آپ ایسڈ فاس کے ساتھ الفالفا بھی سوچ سکتے ہیں وہاں پر۔ الفالفا کا جو پیشنٹ ہوگا اس کی نیند جو ہے وہ زیادہ اس میں ہوتی ہے، چونکہ غنودگی کا عمل اس میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ نیند جو ہے زیادہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر صبح کے وقت ان کو نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ اگر ہم الفالفا کا معاون دیکھیں یا الفالفا کا کمبینیشن اگر ہم کہیں بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کن ادویات کے ساتھ دے سکتے ہیں؟ ایونسٹیوا بھی بہت اچھا ٹونک ہے، اس کے ساتھ ہم جیلسیمیم کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں، ہائیڈراسٹس ہو گئی یا کالی فاس ہو گئی یا ایسڈ فاس اور زنک میٹ کو بھی ہم
اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں یا اپنی علامات کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کی جو ڈوزز ہیں، ڈوزز ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو مدر ٹنکچر میں زیادہ تر استعمال کریں یا اس کو چھوٹی پوٹنسیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے جو بیٹر رزلٹ کے لیے ہے وہ آپ مدر ٹنکچر میں استعمال کریں۔ اگر مدر ٹنکچر میں آپ استعمال نہیں کراتے تو آپ چھوٹی پوٹنسی میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، جو آج کی جو ہماری ریمیڈی تھی وہ تھی الفالفا۔ الفالفا بیسیکلی ایک جنرل ٹانک ہے اور برین ٹانک ہے اور نرو ٹانک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اور بہت زیادہ نالج فل رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجئے اور تھمز اپ بھی ضرور کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔